تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم واعلموا أن الله مع المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر
آپ کے بچپنے میں آپ کی تربیت آپ کے دادا یا والدہ نے فرمائی یا چچا نے فرمائی، لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے ہی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے تھے وہ کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ ہر گھر سے کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی ہو، مسجدوں میں اذان کی آوازیں ہوں، یا اللہ عز و جل کے ماننے والے لوگ وہاں موجود ہو۔ ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ مزید برآں اس پر اضافہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتے تھے، نہ انہیں ظلم کرنے میں افسوس ہوا کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لیکن آپ کا نسب مبارک اور آپ کا کاشان اقدس ان تمام تر برائیوں سے پاک صاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جاننے کو ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں بھی وہ جہالت جو عرب میں عام تھی، جس جہالت کو لوگ اپنی ثقافت اور اپنی ترقی سمجھ رہے تھے، اس کا ذرہ برابر بھی اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نہیں پڑا۔ یہ حقیقت میں آپ کے لیے عصمت ربانی تھی، اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ان تمام امور سے آپ کی حفاظت تھی۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے میں جہالت کی کسی بھی رسم میں شریک نہ ہوا، یہاں تک کہ بچپن کے زمانے میں کبھی آپ نے اس بات کا ارادہ بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ برہنہ رہنے میں لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں تھی، جیسے آج بھی وہ زمانہ ہے۔ ہندوستان میں قدر غنیمت ہے، لیکن جسم کی نمائش میں لوگ تقریباً ننگے ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھار ہندوستان میں بھی ایسے مناظر مل جاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جسم سے کپڑا اترتا چلا جا رہا ہے۔ اور حرمہ نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اسکول پڑھنے والی لڑکیاں گھٹنوں تک جو نیچے کا پیرہن ہوتا ہے اس کو پہن کر جاتی ہیں۔ عورتوں کی آستینیں آدھی غائب ہو چکی ہیں، بلکہ بعض مقامات پر پوری غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہی جہالت کے اثرات آج پائے جا رہے ہیں، اور اس میں نہ مرد کو شرم ہے نہ عورت کو شرم۔ گھروں میں عموماً نوجوان بچے ہمارے ہاف پینٹ
بلکہ ایسے کپڑے جس میں ران وغیرہ بھی ظاہر رہتی ہے اپنی ماں بہنوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو بس ایسا ہی ماحول اس زمانے میں تھا، اس سے تھوڑا سا زیادہ کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں ننگا رہنا کوئی معیوب نہ تھا، لوگ عموماً ننگے ہو جاتے تھے، ان کے نزدیک ایسا کوئی اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنا پائجامہ اتار دے کسی کے بھی سامنے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حرم کعبہ کا بھی طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ یہ جہالت تھی، یہ جہالت کی انتہا تھی۔ گرمی کی شدت سے دو چار ہوتے تو کپڑے اتار کر پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو کسی کو کوئی شرم و حیا کا معاملہ نہیں رہتا تھا، جیسا کہ آج بھی یہ بات ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں باپ کو کوئی شرم و حیا نہیں رہتی، ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں بھائی کو کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی۔ تو آج کی مثال سے اس زمانے کی مثال کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کیسے ہوگا کہ وہ ننگے رہتے ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے تو اس زمانے میں کیوں نہیں پائی جاتی ہوگی، لیکن ایسے اس ماحول کا اثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بالکل نہ پڑا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کعبے کی تعمیر کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، اور بعض میں اس واقعے کو بچپن کا واقعہ بتایا گیا ہے، لیکن عموماً آپ کی عمر اس قریب تھی کہ اس عمر کے بچے ہمارے یہاں پر آج کے زمانے میں ننگے نہیں رہتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ پتھر اٹھا رہا تھا اور گرمی شدت کی تھی، میرے ساتھیوں نے اپنی ازار اپنی تہبندوں کو کھول کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا تھا اور اسی پر پتھر کو وہ اٹھاتے تھے، تو میرے دل میں بھی خیال آیا کہ گرمی کی شدت تو مجھے بھی ہے، تو میں نے ابھی اپنے ازار کو کھولنے کا ارادہ کیا تھا کہ کسی غیر مرئی ذات نے، یعنی جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، کسی غیر مرئی ذات نے مجھے تماچا مارا اور آواز آئی اپنا ازار درست کر لو۔ میں نے فوراً اپنے ازار کو درست کر لیا، اور ایک روایت میں جو 35 سال کی عمر کا واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے ارادہ کیا میں فوراً بے ہوش ہو گیا، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس زمانے کے ماحول سے بھی محفوظ رکھا، ورنہ ماحول کو دیکھ کر ہر ایک آدمی اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کے اندر یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہوگی، ایک حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، داڑھی ہوگی، جمعہ کے دن جبہ قبہ پہن کر بھی مسجد میں آتے ہوں گے، لیکن جہاں کسی شادی بیاہ میں گئے اور گانے باجے وہاں بج رہے تو حاجی صاحب آرام سے بیٹھ کر گانے سن رہے ہوں گے، نہ پھر وہاں داڑھی کا خیال ہے، نہ امامے کا خیال، نہ جبے کا خیال۔ یہ کیا ہے؟ ماحول کا اثر، کہ ماحول میں انسان ڈھل جاتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہماری بنتی ہے تو ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ کی تائید میرے ساتھ نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی، اللہ کی مدد ہوتی، تو میں ان گناہوں کے اڈے پر ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا جو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی عصمت تھی، اللہ نے آپ کو ہر جگہ پر محفوظ فرمایا۔ ایسے جہالت کے ماحول میں کچھ اور بھی وہاں کے دستور تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عرب میں باضابطہ کوئی حکومت نہیں تھی، نہ تو بادشاہی حکومت تھی نہ جمہوری حکومت تھی۔ جیسے ہندوستان میں بادشاہت نہیں ہے تو آج جمہوریت ہے۔ ایک جمہوریت لوگ طے کر کے کسی کو اپنا حاکم بناتے ہیں، پھر وہ لوگوں پر اور لوگوں کے نظام کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے تحت پولیس محکمے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، طاقتور سے مظلوم محفوظ رہتا ہے۔ حکومت کے نظام سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن عرب میں اس قسم کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہر طاقتور مظلوم کو ستاتا، پریشان کرتا، کمزور پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ تجارتی قافلے، اگر کسی دوسرے شہر کا کوئی قافلہ کسی شہر میں آتا تو اس شہر کے لوگ ان تاجرین کو پریشان کرتے تھے، اور پھر وہ تاجرین کسی بھی طریقے سے اپنے مال کو بھی بچا نہیں پاتا، اور بسا اوقات اپنی جان بھی گوا دیا کرتے تھے۔ یہ ماحول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کی عمر مبارک 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ ایسے موقع پر 5 بہت بڑی جنگیں ہوئی، جن کو تاریخ میں حرب فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگ، اور فجار کا معنی ہوتا ہے فسق و فجور، گناہ کا کام، یعنی گناہ بھری لڑائی۔ اور اس جنگ کو اہل عرب بھی حرب فجار کہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا، کہ جب جنگ کرتے تھے اس کو گناہ سمجھتے تھے تو کرتے کیوں تھے، اس کو وہ بھی گناہ سمجھتے تھے۔ یہ حرب فجار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سے 20 سال کی عمر میں 5 مرتبہ پیش آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ طائف سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر ایک منڈی تھی جس کا نام عکاظ تھا۔ حج کے مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حج کے ہیں، تو ان مہینوں کے اندر یہاں بہت بڑی منڈی لگتی تھی، جہاں دور دراز ملکوں سے سامان تجارت آتے تھے۔ مکہ کے لوگ بھی وہاں جاتے تھے اور کاروبار کیا کرتے تھے، اور کافی دنوں تک یہ منڈیاں لگا کرتی تھی۔ اس کو کہتے تھے عکاظ کا بازار۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے اعلان کے بعد اس منڈی میں جاتے تھے، اور دور دراز سے جو لوگ آتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت ایمان پیش کرتے تھے۔ اسلام پھیلانے کا یہ بازار ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا تھا کہ کم محنت میں دور دراز ملکوں تک اسلام کا پیغام پہنچ جایا کرتا تھا، کیونکہ دور دراز کے لوگ یہاں آتے تھے۔ تو یہ عکاظ کا بازار، اس منڈی میں ہیرا، یہ غالباً عراق یا ایران کی طرف کا ایک شہر تھا، ایران کا ایک علاقہ تھا ہیرا، اور وہاں کا بادشاہ نعمان بن منذر، یہ بھی ہر سال اپنے تجارتی قافلے کو عکاظ کے بازار میں بھیجتا، اور اس کے تجارتی قافلے میں عموماً مشک اور عنبر کی خوشبوئیں ہوتی، جسے عکاظ کے بازار میں لا کر بیچا جاتا، اور اس کا وہ قافلہ یہاں مشک و عنبر کو بیچ کر طائف کی چربیاں اور کھالیں لے جا کر ہیرا میں بیچ دیا کرتے تھے۔ لیکن ہیرا سے عکاظ کا جو راستہ تھا
ان راستوں میں بہت سے صحرا نشین بدو، جنگلی لوگ جو کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، ان کے علاقے سے اگر کوئی قافلہ گزرتا تو اسے لوٹ لیا کرتے تھے، عرب کے جو علاقے تھے۔ تو اس لیے نعمان بن منذر جو ہیرا کا بادشاہ تھا، جب اپنا تجارتی قافلہ بھیجتا تو عرب کے کسی سردار کی پناہ میں بھیجتا تھا، اور قافلہ بھیجنے سے پہلے عرب کے سرداروں کو بلاتا اور کسی سے وعدہ کرتا، اگر کوئی عہد کر لیتا کہ ہاں میری پناہ میں یہ قافلہ ہے۔ اور اہل عرب کی عادت تھی کہ اگر انہی میں سے کسی نے اگر کسی دشمن کو بھی پناہ دے دی ہوتی تو پھر کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے نعمان بن منذر نے اس مرتبہ جب اپنا قافلہ اکاس کی منڈی میں بھیجنا چاہا تو اس نے اپنے دربار میں کہا کہ اس بار کون میرے قافلے تجارت کی ذمہ داری لے گا اور اس کو پناہ دے گا؟ تو قبیلے بنو کنانہ اور قبیلے بنو حوازن کے دو شخص وہاں موجود تھے۔ قبیلے بنو کنانہ یہ قبیلے قریش کا دوست قبیلہ تھا، اور قبیلے بنو حوازن یہ طائف کے علاقے کا قبیلہ تھا۔ تو قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص براس بن قیس وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، میں تمہارے قافلے کو اپنی پناہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم تو صرف طائف کے علاقے کو میں ہمارے قافلے کی حفاظت کر سکتے ہو، نجد اور تہامہ یہ اصل میں عرب جو تھا وہ زمینی اعتبار سے کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا گجرات ہے، کاٹھیا واڑ ہے، سوراشٹر ہے، یہ سب الگ الگ علاقے، اور ہر ایک کے لینگویج میں اور طور طریقے میں فرق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عرب کے جو علاقے تھے، حجاز، تہامہ، نجد، تہامہ اور نجد، یہ جو علاقے تھے یہاں زیادہ تر بدو لوگ ہوتے تھے، یعنی جنگلی قسم کے لوگ، جس کی ایک شاخ آج سعودی ہے۔ یہ نجد کے علاقے سے نکل کر آئے اور ترکی حکومت کو انہوں نے ختم کیا، اور اصل میں یہ بدو لوگ تھے جن کو 1700 عیسوی میں انگریزوں نے اکسایا اور کہا کہ تمہارے اوپر ترکی کے لوگ حکومت کریں اور تم یہاں کے ہو کر ان کے ماتحت رہو، اگر تم چاہو اس حکومت کو ختم کرنا تو ہم تمہارا پورا سپورٹ کریں گے۔ تو سعود جو تھا یہ خود ایک لٹیرا قبیلہ تھا، اسی کے ماتحتی میں پورا قافلہ تیار ہوا اور ترکی حکومت کو دھیرے دھیرے وہاں سے ختم کیا گیا۔ اور 1926 عیسوی میں سعودیہ عربیہ نام چینج کیا گیا، عرب شریف سے اس کا نام سعودیہ عربیہ رکھا گیا، اور پوری حکومت نجدیوں کی قائم کی گئی۔ تو یہ نجد ایک علاقہ جہاں کے رہنے والے بدو تھے، اور تہامہ، اور تیسرا علاقہ حجاز، اور حجاز جو تھا یہ مکہ، مدینہ، طائف، یہ سارے علاقے جو آتے ہیں وہ حجاز میں آتے ہیں، اور یہاں کے لوگ ایک ان کی بنسبت بڑے اچھے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ کہہ لیجئے اسٹینڈرڈ سمجھے جاتے تھے۔ کاروبار والے لوگ تھے، تجارت والے لوگ تھے، لوٹ پاٹ ان کا کام نہیں تھا۔ لیکن چونکہ حرم شریف حجاز میں تھا، اس لیے نجد اور تہامہ کے بدو بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اس لیے قبیلے بنو حوازن کا جو شخص وہاں موجود تھا، عروۃ الرحال، یہ قبیلے بنو حوازن کا تھا، یعنی طائف کے علاقے کا۔ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ براس بن قیس کنانی جو کہ قبیلے قریش کا دوست قبیلے کا ایک فرد تھا، کہا یہ تمہارے قافلے کی کیا حفاظت کرے گا؟ اگر آپ میرے سپرد کرے تو میں تہامہ اور نجد کے علاقے سے بھی آپ کے قافلے کو بچا کر لے جاؤں گا۔
تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے قافلے کو تمہاری پناہ میں دیتا ہوں. تو براز نے کہا کیا تم کنانیوں سے بھی قافلے کو بچا لو گے؟ تو کہا کہ ہاں میں کنانیوں سے بھی قافلے کو بچا لوں گا. الغرض بادشاہ کا یہ قافلہ عروۃ الرحال جو قبیلے بنو حوازن کا ایک شخص تھا، اس کے ساتھ میں اس کی پناہ میں یہ قافلہ جو ہے اکاس کی منڈی کی طرف نکلا، جو طائف سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ایک بازار تھا، کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. اور عروۃ الرحال جو قبیلے بنو حوازن کا تھا، جس کی پناہ میں یہ قافلہ جا رہا تھا، وہ بڑا بے فکری کے ساتھ اس قافلے کو لے کر جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے علاقے سے نکل رہا تھا. اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. لیکن قبیلے بنو کنان کا شخص ارباز بن قیس، جس کی اس نے بادشاہ کے دربار میں بے عزتی کی تھی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور موقع کی تلاش میں رہا. جب یہ قافلہ قبیلے بنو تمیم میں پہنچا تو عروۃ الرحال جو قافلے کو جس نے پناہ دی تھی، اس نے ایک رات خوب شراب پی اور پھر اپنی لونڈی کو نچوایا اور اسی میں مدہوش ہو کر اپنے کمرے میں خیمے میں جا کر سو گیا. اب ارباز جو تھا، براز بن قیس جو تھا، وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا. جب اس نے دیکھا کہ عروۃ الرحال آرام سے سویا ہوا ہے، فوراً گیا اور نشے کی حالت ہی میں اسے قتل کر ڈالا. اب قافلہ بغیر پناہ کے ہو گیا، کیونکہ عروۃ الرحال نے اس کو پناہ دی تھی، اسے قتل کر دیا. تو اس لیے اب جو ہے براز بن قیس نے اس قافلے کو ہکایا اور بجائے طائف کی طرف لے جانے کے اسے خیبر کی طرف لے گیا اور خیبر کے اندر اس قافلے کو جا کر اس نے مقید کر دیا. ادھر قبیلے بنو غطفان اور قبیلے غنم کے 2 شخص اس کے پیچھے ہو گئے، براز بن قیس کے پیچھے لگ گئے اور وہ بھی خیبر میں اس کے پیچھے پیچھے پہنچے. لیکن یہ براز کو پہچانتے نہیں تھے اور براز سے عروۃ الرحال کا مقابلہ یعنی بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. اس لیے براز کی ملاقات ان سے ہوئی، حالانکہ یہ دونوں اسی کو قتل کرنے آئے تھے. اور یہ تھا بڑا ہوشیار، قبیلے بنو کنانہ کا یہ شخص تھا. تو اس نے ان سے پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا براز کو تلاش کرنے آئے ہیں. کہا اچھا براز کو تلاش کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا براز تو بڑا خبیث النفس آدمی تھا، اس کو خیبر کے لوگوں نے دھتکار کر بھگا دیا ہے. تو ان دونوں نے کہا کیا براز کے پاس پہنچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا اگر تم اپنی سواری سے نیچے اترو تو میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. تو کہا بتاؤ. تو پھر اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو غطفانی شخص نے کہا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں. تو کہا میرے ساتھ آؤ، اور اس کو کہا کہ تم دونوں اونٹوں کی حفاظت کرو. براز اس کو ایک کھنڈر مکان میں لے گیا اور پھر اس کو باہر کھڑا کیا اور کہا میں اندر دیکھ کر آتا ہوں، براز اندر ہی ہوگا. پھر اندر سے تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور کہا دیکھو براز اندر ایک کمرے میں سویا ہوا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہاری تلوار میں دھار ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں میری تلوار میں بڑی دھار ہے. اس نے کہا بتاؤ مجھے تلوار، ورنہ براز بڑا ہوشیار ہے، اگر پتہ لگ گیا تو تمہیں حملہ کرنے سے پہلے مار ڈالے گا. تو اس نے اس تلوار کو براز کو دے دیا اور اس نے اس تلوار کو ہوا میں لہرایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس غطفانی کو مار دیا. پھر واپس گیا اور دوسرا جو اس کا دوست وہاں پر موجود تھا قبیلے بنو غنم کا، اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیسے آدمی کو تم نے بھیجا؟ براز کے سامنے اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ براز پر کچھ بھی حملہ نہ کر سکا. تو قبیلے بنو غنم کا شخص کہنے لگا کہ اگر مجھے وہ جانے دیتا تو میں براز کا کام تمام کر گیا ہوتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی سواری کو باندھ دو اور میرے ساتھ چلو. اس کو بھی وہی لے گیا اور دھوکے سے اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا. تو یوں قبیلے بنو کنان کے شخص نے قبیلے حوازن کے ایک شخص کو، قبیلے غطفان اور قبیلے غنم کے 2 شخصوں کو اس نے قتل کر دیا. اور اہل عرب میں
اگر کسی قبیلے کا آدمی کسی قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیتا تو پھر پورا قبیلہ اس کے پورے قبیلے کا دشمن ہو جاتا. اب قبیلے قریش کا دوست قبیلے بنو کنان تھا. مکہ کے تمام تاجر اہل قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور خود آقا علیہ السلام بھی اس تجارت میں موجود تھے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. کاروبار کی غرض سے آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ گئے ہوئے تھے. اور پھر ان کو اکاس کے میدان میں پتا چلا، اکاس کے بازار میں پتا چلا کہ قبیلے بنو کنان کے شخص نے جو ہے براز نے قبیلے بنو حوازن کے ایک شخص کو عروۃ الرحال کو قتل کر دیا ہے. لہذا بنو حوازن قبیلہ جو تھا وہ طائف ہی میں رہنے والا تھا. اس لیے ان کو خوف ہوا کہ کہیں بنو حوازن ہم پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ بنو کنانہ اور قریش دونوں دوست تھے. اس لیے قبیلے قریش کے لوگ فوراً وہاں سے بھاگے اور حرم کی حد میں داخل ہو گئے. اور بنو حوازن کے لوگ ان پر حملہ آور ہونے آئے اس سے پہلے وہ حرم کی حد میں داخل ہو چکے تھے. لہذا حرم کا احترام سب کرتے تھے. حرم میں اگر کوئی دشمن داخل ہو جاتا تو پھر اس کو مارا نہیں جاتا تھا. وہ بھلے بت پرست تھے لیکن حرم کی بہت ہی زیادہ عزت کیا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ طائف سے اگر آپ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو کئی کلومیٹر پہلے حرم کی حد شروع ہو جاتی ہے. جہاں سے طائف سے جانے والے لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو بغیر عمرے کا احرام باندھے وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. بہرحال تو یہ حرم کی حد میں داخل ہو چکے تھے. اس لیے انہوں نے بنو حوازن کے لوگوں نے اپنی تلواروں کو روک لیا اور کہا ان کو مخاطب کر کے کہ اے قریش کے لوگوں، اے بنو کنانہ کے لوگوں، آئندہ سال ہم اسی مقام پر تم سے ملیں گے اور ہم اپنے قبیلے کے ایک فرد کے قتل کا بدلہ تم سے لیں گے. جب تک تمہارے قبیلے کے ایک بڑے سردار کو ہم قتل نہیں کر دیں گے ہم اپنی اس لڑائی سے باز نہیں آئیں گے. تو ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ جو تمام قریش قبیلے کے اس وقت سردار تھے، انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ ان کو جواب دو کہ آئندہ سال ہماری ملاقات یہی ہوگی. غرض کی چونکہ اکاس کا میلہ تو ہر سال لگتا تھا. جب مکہ کے لوگ دوسرے سال یہاں آئے تو بڑی خطرناک لڑائی ہوئی. یہاں تک کہ کئی بنو کنانہ کے مارے گئے، کئی بنو حوازن کے مارے گئے. دوسرے سال بھی یہ لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ 5 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی، جس کو تاریخ میں حرب فجار کے نام سے یاد کیا گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ تھے. لیکن چونکہ یہاں پر ظالم قبیلہ جو تھا وہ بنو کنانہ تھا، کیونکہ بنو کنانہ کے شخص براز نے ان کو قتل کیا تھا اور آقا علیہ السلام کا یہ قبیلے کا دوست قبیلہ تھا. تو یہاں کوئی اس بات کو نہ سمجھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ظالم قبیلوں کا ساتھ دیا تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس قبیلے میں شرکت تھی وہ صرف اپنے چچاؤں کے ساتھ تھی، کیونکہ آپ کے چچا بھی اسی لڑائی میں جاتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو انبلو علی اعمامی، میں اپنے چچاؤں کو اپنی ترکش سے تیر نکال کر دیا کرتا تھا. محدثین نے ایک معنی اس کا یہ کیا اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا کہ میں اپنے چچاؤں کی ڈھال تھا کہ جب ان پر کوئی تیر آتا تھا تو میں دشمنوں کا تیر اپنی ڈھال سے روکا کرتا تھا. تو گویا کہ آپ نے اس جنگ میں جو شرکت کی تھی صرف اور صرف اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے شرکت کی تھی، ورنہ آپ نے بنو کنانہ کا ساتھ نہیں دیا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ذرا سی ایک آدمی کے قتل میں پورے کے پورے قبیلے لڑ مرتے تھے اور پھر کئیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور قتل کرنے کے بعد ان کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو مارنے کے بعد اگر کسی نے ان لڑائیوں میں بہادری کی ہوتی تو پھر اس کے نام کی قصیدے لکھے جاتے، اس کا نام کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا
اس قسم کی جہالت ان میں بھری پڑی تھی۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کی وجہ سے 5 سال تک یہ لوگ لڑتے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ پانچویں سال عتبہ بن ربیعہ جب جنگیں دونوں طرف سے سپاہی آمنے سامنے ہو گئے اور جنگ شروع ہونے والی ہوئی، تو عتبہ بن ربیعہ جو کہ قبیلے قریش کا ایک سردار تھا، وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اے قبیلے مضر کے لوگوں، الاما تقاتلون، آخر کب تک ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہو گے؟ کب تک جو ہے کمزوروں کو مارتے رہو گے اور ایک دوسروں کی گردنیں کاٹتے رہو گے؟ تو قبیلے حوازن کے ایک شخص نے کہا ما تدعون الیہ، تم ہمیں کس بات کی طرف بلا رہے ہو؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں تمہیں صلح کی طرف بلاتا ہوں کہ اب صلح کر لو۔ تو قبیلے بنو حوازن کے لوگوں نے کہا کہ صلح کی صورت کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ تمہارے جتنے بھی مقتول مارے گئے ہیں لڑائی میں، ان سب کا خوب ہم ادا کر دیں گے، ان سب کی دیت ہم ادا کر دیں گے، اور جب تک ہم دیت ادا نہ کریں ہمارے 40 بچے تمہارے پاس گروی رہیں گے، اور جو تم نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے تو ہم تمہاری دیت معاف کر دیتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب یہ بات کہی تو قبیلے بنو حوازن کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، لہذا دونوں کے درمیان اسی بات پر صلح ہوئی، اور بعد میں بنو حوازن نے بھی جو ہے دیت کو معاف کر دیا۔ بہرحال اس طریقے سے ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ ان جنگوں کو حرب فجار کیوں کہا گیا؟ حرب فجار بنا ہے فجور سے، اور فجور کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور حرب معنی لڑائی، یعنی گناہ والی لڑائی۔ اہل عرب 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، چونکہ یہ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہی سے معزز اور محترم تھے، اور اسلام میں بھی ان کی حرمت کو باقی رکھا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ تو اب دیکھیے، ایک مذہب عیسائی ہے اور یہ بھی اسلام سے پہلے آسمانی مذہب تھا، اور دوسرا مذہب اسلام اور یہ بھی آسمانی مذہب۔ تو اللہ کے نزدیک حقیقت میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب اگر کوئی سال کی تعداد کو 13 کر لے، بھئی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ کبھی 13 کر دیتے ہیں، 4 سال میں ایک مرتبہ 13واں مہینہ ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ خود ساختہ مذہب ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک جو سال میں مہینوں کی تعداد ہے وہ صرف 12 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ذی قعدہ یعنی عید کے بعد والا مہینہ، ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ، اور محرم۔ یہ 3 مہینے یہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا اس لیے قرار دیا کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو حج کے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ عرب کے نزدیک حرمت والے مہینے اس لیے تھے کیونکہ دور دراز سے لوگ حج کرنے آتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں ان لوگوں نے لڑائی کرنے کو حرام قرار دے دیا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی دشمن سے لڑائی نہیں کرے گا، تاکہ حج کرنے والے آنے والے لوگ آرام سے حج کر لیں اور حج کر کے چلے جائیں۔ اس کے بعد ان کی لڑائیاں شروع ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے آتے تھے، اس لیے اس کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا تھا۔ ان 3 مہینوں کو حرمت والا قرار دینے کے باوجود ان لوگوں نے ان مہینوں میں لڑائی کی تھی، اس لیے اس لڑائی کو حرب فجار کہا گیا، یعنی گناہ والی لڑائی، جس کو اہل عرب بھی گناہ سمجھتے تھے، پاپ سمجھتے تھے، اس کے باوجود یہ لڑائی کی گئی تھی، اس لیے یہ حرب فجار تھا۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جبکہ 15 سے 20 سال کے بیچ میں تھی، اس وقت یہ لڑائیاں
اکاس کے میدان میں، کبھی طائف کے میدان میں، اور کبھی اس کے ارد گرد یہ 5 سال تک لڑائی چلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان قبیلوں کے درمیان صلح عطا فرمائی اور آپسی محبت کا پیغام عطا فرما دیا۔ تو یہ ایک جہالت تھی اہل عرب کی۔ کون سی جہالت؟ کہ اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا تو دوسرے قبیلے کے پورے افراد کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ظلم زیادتی ایسی تھی کہ پھر جو طاقتور ہوتا وہ مظلوم کو تہہ تیگ کر دیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب بادشاہی نظام نہیں تھا تو یہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کو کیسے مضبوط کیا کرتے؟ 4-5 برادریاں ایک ساتھ مل جاتی اور وہ آپس میں عہد کر لیتی اور وہ کہتے کہ اب ہمارا دشمن تمہارا دشمن، ہمارا دوست تمہارا دوست، تمہارا دوست ہمارا دوست، اس طرح یہ معاہدہ کر لیتے۔ پھر اگر ان کو کوئی پریشان کرنے آتا تو اگرچہ پریشان کسی برادری کے ایک ہی فرد کو کیا ہوتا، یہ 5 کی 5 برادریاں اس پر ٹوٹ پڑتی تھی اور اپنی اس کو کہتے تھے حلیف، اس کو کہتے تھے حلیف۔ جیسے 5 برادریوں نے ایک ساتھ قسم کھائی تو یہ 5 آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہو جایا کرتے تھے اور یہ 5 آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عرب کا نظام چلا کرتا تھا۔ مکہ کے اندر قریش کے 10 خاندان تھے اور 10 کے 10 خاندانوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا، اور یہ اتفاق تھا کہ اگر کوئی ہم میں سے کسی بھی خاندان کے کسی بھی فرد کو ستائے گا تو ہم سب مل کر اس سے بدلہ لیں گے۔ اب خاندان جو آپس میں تعلقات کرتے اور تعلقات کرنے کے بعد رشتہ داریاں کر لیتے، اب کسی پر اگر ظلم ہوتا تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، بس دیکھا یہ جاتا کہ یہ تو ہمارے حلیف کا آدمی ہے، اس کو کس نے مارا، یا اس نے اگر کسی کو مارا ہے تب بھی وہ ساتھ دیتے تھے اور کسی کو مارا ہوتا تب بھی ساتھ دیتے تھے۔ یعنی اپنا دوست چاہے ظالم ہوتا تب بھی ساتھ دیتے اور اپنا دوست چاہے مظلوم ہوتا تب بھی ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں عموماً لوگ تجارت کے لیے بھی آتے تھے، حج کے لیے بھی آتے تھے، عمرہ کے لیے بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر جس کا نام زبید تھا یمن سے آیا، تو مکہ کے ایک بڑے مالدار آدمی نے اس سے کوئی سامان خریدا اور پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ جیسے بھائی لوگ ہوتے ہیں نا، کہا پیسہ کس چیز کا، یہاں تیرے کو کاروبار کرنے دے رہا ہوں، یہ کیا کم ہے؟ تو عاص بن وائل یہ بھی اس زمانے کا بڑا سردار بھی تھا، پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بیچارہ غریب الوطن، اپنے ملک سے بہت دور، تو اس نے سوچا کہ میں بھی اپنے قبیلے والوں کے پاس جاؤں، ان کو بلا کے لاؤں اور ان سے لڑائی کروں، لیکن پھر سوچا کہ میرے قبیلے کے لوگ تو ان کے سامنے بہت کم ہیں، یہ تو 10 برادریاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اب وہ عاص بن وائل کے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی اپنے دوست کو سمجھاؤ، میرا پیسہ وہ دے نہیں رہا ہے، سامان خرید لیا ہے۔ تو اس کے دوستوں نے بھی اسی تاجر کو ڈانٹا اور اس کو بھگا دیا۔ اب بیچارہ مجبور، اس نے کیا کیا کہ جب مکہ کے لوگ، قریش کے بڑے بڑے سردار حرم شریف میں بیٹھتے تھے، مسجد حرام میں ان کی جماعتیں لگتی تھی، قبیلے کے قبیلے وہاں میٹنگیں کیا کرتے تھے، تو جبل ابو قبیس جو حرم شریف سے بالکل لگا ہوا پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہوں گے، وہ جبل ابو قبیس بڑا پہاڑ جس پر آج بادشاہ کا محل بن چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے اسی پہاڑ پر سے۔ تو یہ جبل ابو قبیس پر وہ چڑھ گیا اور زور سے اس نے تمام قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے فہر کی اولادو، اے قریش کی اولادو، مجھ مظلوم پر رحم کھاؤ، تمہارے فلاں شخص نے مجھ سے سامان خریدا ہے
اور وہ میرا مال مجھے دیتا نہیں ہے، حالانکہ ابھی تک میں احرام کی حالت میں ہوں، میں نے عمرہ بھی نہیں کیا ہے، جب تک وہ میرا مال نہیں دے گا میں عمرہ نہیں کروں گا اور حرم اور احرام کو نہیں اتاروں گا۔ ظاہر سی بات ہے ظالموں کے اندر کچھ نہ کچھ نرم دل کے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ان سے صبر نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب تو اس مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، لہذا ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس تعلق سے اب ایک میٹنگ کریں گے۔ تمام کے تمام لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے اور سب نے یہ عہد کیا کہ اگر مکہ کے اندر کسی پر بھی ظلم کیا جائے گا، چاہے وہ ظلم کرنے والا مالدار ہو غریب ہو، ہم سب مل کر اس سے بدلہ لیں گے۔ اور انہوں نے اس گھر کے اندر اس میٹنگ میں عہد کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں موجود تھے۔ تاریخ نے ان کے الفاظ کو یہ نقل کیا ہے، لَيَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً مَعَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ، کہ ہم سب ایک ہاتھ ہو جائیں گے، ایک طاقت ہو جائیں گے اور مظلوم کو ظالم سے حق دلائیں گے۔ یہ سب نے عہد کیا اور پھر سب مل کر عاص بن وائل کے گھر پر گئے اور عاص بن وائل کے گھر کو گھیرا اور اس سے کہا کہ اس کا جو تو نے سامان خریدا ہے تو سامان دے یا اس کا پیسہ دے۔ اس نے سامان دے دیا یا پیسہ دیا، بہرحال اس کا حق اس نے ادا کر دیا۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشارکت سے، آپ کے اس ذہن دینے سے اہل مکہ کے اندر ایک کمیٹی بن گئی، ایک گروپ بن گیا کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو یہ گروپ اس ظالم کے پاس پہنچ جاتے اور اس سے مظلوم کا حق دلوایا کرتے تھے۔ اس بات کو اور یہ جو عہد و پیمانہ ہوا تھا، تاریخ میں اس کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حلف الفضول، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حلف الفضول اس لیے اس کو کہا جاتا تھا کہ مکہ کے لوگوں سے بہت پہلے قبیلے بنو جرہم نے بھی اس قسم کا عہد کیا تھا اور ظالم سے بدلہ لینے کی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ تو ان تین لوگوں نے جنہوں نے یہ کمیٹی بنائی تھی، ان تینوں کے نام فضل تھے، ان تینوں کے نام فضل تھے، اور فضل کی جمع فضول ہے، مطلب فضول چند فضولوں کا آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا۔ اس لیے اسلام کی تاریخ میں بھی اس کو یاد کیا جاتا رہا۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جہالت کے زمانے میں مشرکین نے جو یہ کام کیا تھا بڑا اچھا کام کیا تھا، اور یقیناً ظالم سے حق لینے کے لیے اگر اس قسم کی پہل کوئی کرتا ہے تو یہ یقیناً ایک اسلامی شعار ہے۔ اب ان لوگوں نے تو ایک معاہدہ کر لیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں کارنامہ انجام دیا وہ کیا تھا؟ وہ کارنامہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی اور ان کو اپنے پاس جمع کر لیا اور ان سے فرمایا کہ اب آج کے بعد اگر کوئی بھی ظالم ظلم کرے گا تو ہم مظلوم کو اس سے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروپ بنانے کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا، اور وہ یہ کہ ایک بدو دیہاتی عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا تھا، جس کے ساتھ اس کی ایک نوجوان بیٹی بھی تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔ تو مکہ کے ایک سردار نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ اب بیچارہ یہ غریب الوطن جہاں اس کا کوئی ملنے والا نہیں، پریشان ہوا۔ آخرکار یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ٹیم بنائی تھی اس کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور اس کے گھر کا گھیراؤ کیا اور پھر اس سے اس بدو کی لڑکی کو اسے دلوایا اور عزت کے ساتھ اسے اس کے گاؤں روانہ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام تھے جو نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے انجام دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ کام جو شرک کے ہوتے یا بت
پرستی کے ہوتے ان کاموں سے ہمیشہ دور رہتے. لیکن آپ کی قوم کے جو ترقی یافتہ کام ہوا کرتے، ان کی شادی بیاہ ہوتی، ان کی تجارتیں ہوتی، اور ان کے لیے ان کی ترقی کا کوئی قدم ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ان کا اس میں سپورٹ کیا کرتے تھے. اور یہ اتحاد کی ایک دلیل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سیرت مبارکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کبھی بھی شرک اور بت پرستی کے قریب آپ نہ گئے، لیکن ہر اس اچھے کام میں آپ نے اپنی برادری کا سپورٹ کیا جو واقعی قدرتی طور پر اچھا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے. ایسے اور بھی واقعات آپ کی سیرت میں آگے آئیں گے کہ جس میں آقا علیہ السلام کے فیصلوں پر ان لوگوں نے بڑے بڑے کام انجام دے دیے. تو تاریخ میں ان دو باتوں کو یاد کیا جاتا ہے جس کو حرب فجار اور حلف الفضول. یہ چیز میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی، اگرچہ موضوع بڑا تنگ تھا اور یہ چیز بتانا اور سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے شاید 10% لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، لیکن ذکر اس لیے کیا کہ کہیں ان باتوں کو، آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی کچھ باتوں کو لے کر لوگ معاذ اللہ رب العالمین سورج پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اسلام سے پہلے ظالموں کا ساتھ دیا تھا، جیسا کہ بنو کنانہ اور بنو حوازن کی لڑائی کے اندر اگرچہ ظالم یہاں پر بنو کنانہ تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنے قبیلے کا جو ساتھ دیا تھا وہ ان کے ظلم میں نہیں دیا تھا بلکہ اپنے گھر والوں کی حفاظت میں دیا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی، بلکہ ان کے گھر والے ایک برادری کے طور پر مجبور ہو کر بنو کنانہ کے ساتھ بنو حوازن سے لڑنے گئے تھے. اس لیے جب گھر والوں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ایک گھر کے اندر نوجوان ہو اور وہ الگ ہو کر بیٹھ جائے اور گھر والوں کو خطرے میں چھوڑ دے تو یہ بھی عقل سے خالی بات نہیں ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قبیلے کا ساتھ دیا تھا، ورنہ کبھی بھی کسی ظلمی کام میں آپ نے ساتھ نہ دیا. اور حلف الفضول کا معاملہ اس لیے پیش کیا کہ یہ یقیناً اسلام سے پہلے بھی ایک پیشکش تھی اتحاد کی، اتفاق کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی. آج مسلمان جو مظلوم نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، نمازوں میں، عید میں، حج میں اتنی تعداد جمع ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہمارے اندر دلی اتفاق نہیں ہے. اگرچہ یہاں ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے لیکن ہر ایک کے دل دوسرے کے مخالف ہے. میرے دل میں آپ کے حوالے سے کچھ بات ہے، آپ کے دل میں میرے حوالے سے کچھ بات ہے. اور یاد رکھیں ظلم کا اختلاف دل کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ظالم سے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے دل ایک کرنا ہوگا. اور دل ایک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان کچھ چیمی گوئی ہو گئی، کچھ بات چیت ہو گئی، اسلام کے لیے ان ساری باتوں کو ختم کر دیں. صرف دنیا کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کر دے، صرف مال کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کر دے، صرف کاروبار کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گناہ جو ہے بات چیت بند کر دے، قطع تعلق کر لے، رشتہ داریاں توڑ دے، یہ اصل میں اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے مذہب اسلام کو کمزور کرنا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جو کمزور نظر آ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کے دل مختلف ہو چکے ہیں. کوئی بھی ایک راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں عقیدے کے لحاظ سے کئی عقیدوں کی راہ نکال لی، الٹے سیدھے مذہب گڑھ لیے، اب وہ اسی مذہب کو پنپانے میں لگے ہوئے ہیں جو اصل اسلام ہے، جو توحید ہے، جو عظمت مصطفیٰ ہے، جو ناموس مصطفیٰ ہے. اس پر کوئی متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بات کہی جائے کہ آؤ سب ایک ہو جاؤ اور جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہے ان کو چھوڑ دو اور اپنے ان گستاخیوں سے توبہ کرو،
اور ایک میدان میں جمع ہو جاؤ تو جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان متحد ہوگا صرف اللہ کے محبوب کی عظمت پر، ورنہ اللہ کو ماننے والے کائنات میں سب ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم ایک ہیں، صرف کلمہ گوئی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کلمہ گو ہونے کے بعد اللہ کے محبوب کی عظمت، ان کی عزت اور ان کی ناموس اور ذرہ برابر بھی دل و دماغ میں ان کے تعلق سے کچھ الٹے سیدھے خیالات کو لائے بغیر ہر مسلمان اگر چاہے تو وہ اسی پر ایک ہو سکتا ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا راز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آخرکار اتنی کم تعداد میں، آپ نے جنگیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، ہزاروں کے سامنے کچھ لوگ، کچھ تعداد میں، جو لاکھوں کی تعداد کے سامنے اگر دیکھا جائے تو ان کی تعداد کچھ نہیں تھی۔ آپ اگر تاریخ اسلام پڑھیں گے تو عیسائیوں سے جب مسلمانوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تو وہ 10-10 لاکھ کی تعداد میں آتے تھے۔ کتنے؟ 10-10 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے، صفِ ہستی سے اسلام کو مٹانے کے لیے آتے تھے۔ اور اگر یہ 60,000 ہوتے تو اسلام کا سپہ سالار کہتا تھا کہ 60,000 10 لاکھ کے مقابلے میں جائیں گے، ارے 30,000 جائیں گے۔ 30,000 10 لاکھ کا مقابلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے کامران اور کامیاب فرماتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ افراد میں کمی تھی لیکن دل ایک تھے، دل سب کے ایک تھے، کسی کے بھی دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کپٹ نہیں تھی۔ یہاں تو کیا معاملہ ہے؟ یہاں یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کی ترقی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو ہمارے اندر کے جاسوس اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی ادھر کان بھر دیا، کبھی ادھر کان بھر دیا۔ کس وجہ سے؟ صرف آپسی لڑائی کی وجہ سے۔ اس کو دوسرے کیسوں میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے خلاف الٹے سیدھے مقدمے دائر کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب تک پیارے اسلامی بھائیوں دلوں کا اختلاف ختم نہیں ہوگا، مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو متحد فرمائے۔ سب سے پہلے یہ جو آپسی اختلافات ہمارے ہوتے ہیں، آپسی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ برادریوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے۔ آج جو کام زمانے جہالت میں تھا، اسلام نے آ کر اسی کو تو ختم کیا تھا نا۔ اسلام کیوں آیا تھا؟ اسلام اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ جو جہالت اہل عرب میں تھی، جو جہالت دنیا کے کونوں کونوں میں تھی، لوگ برادریوں کی وجہ سے لڑائی کرتے تھے، برادریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جایا کرتے تھے، کاروبار کی وجہ سے دشمن ہو جایا کرتے تھے۔ اسلام انہی خرابیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اسلام نے ان خرابیوں کو مٹا دیا۔ اوس و خزرج مدینہ منورہ میں یہ دو قبیلے تھے، ایک دوسرے کے ایسے دشمن کہ اگر ایک قبیلے کا کسی فرد کو دوسرے قبیلے کے کسی فرد نے مار دیا تو اس وقت تک یہ لوگ سائے میں نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اپنے مردے کا بدلہ نہ لے لیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں گئے نا، ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائی کہ وہ ساری لڑائیاں جو سینکڑوں سال سے چل رہی تھی یکدم ختم ہو گئی، اور سب کے سب کون بنے؟ انصار بنے، نبی کریم کے مددگار بنے۔ انہی کو انصار صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کیسے مختلف تھے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ تو اسلام نے آ کر ان کی آپسی عداوتوں کو ختم کر دیا تھا، مخالفتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی ذاتی برادری یا کاروباری دشمنیوں کی وجہ سے اسلام کو نقصان نہیں آنے دیتے تھے، اس بات کو پیچھے رکھتے تھے، سب سے پہلے اسلام کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً رونا ہے۔ آج لڑائیاں زیادہ تر نکاح اور طلاق میں ہوتی ہے، لڑائیاں زیادہ تر کاروبار میں ہوتی ہے۔ کاروبار کے لوگ تو زیادہ نہیں آتے، لیکن طلاق کے مسائل جب آتے ہیں اور دونوں گروہوں کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو کیس کپاڑے میں مت پڑو، اللہ اور رسول کے حکم کو مانو،
تو کبھی لڑکی والے ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی لڑکے والے ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلا وجہ لڑکی والے لڑکے والوں کے پورے خاندان کا نام لکھا دیتے ہیں اور ان سب کو اٹھا کر پولیس والے جیل میں بھر دیتے ہیں. رات دو رات کاٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کے دلوں میں بھی انتقام کی آگ بھر جاتی ہے اور پھر وہ بھی ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. ایک نکاح جس کو اللہ کے محبوب نے الفت اور محبت کا ذریعہ بنایا تھا، اس نکاح کو خاندانوں کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ ہم نے بنا لیا ہے. بتاؤ، وہ لوگ جہالت میں تھے، اسلام نے آ کر ان کی جہالت کو ختم کیا. آج ہم مسلمان ہو کر ہمارے اندر وہ جہالت پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہمارے اندر وہ جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم صرف نام کے ہی تو مسلمان ہوئے. جو ساری چیزیں جہالت کی تھی ان کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں. جمعہ کے دن ٹوپی لگا کر مسجد میں آ جاتے ہیں. اللہ نے اور سعادت دی ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل میں تو وہی خباثت ہے، دل میں تو وہی اختلاف ہے. دل میں تو ایک لڑکی کا باپ ہے جس کی بیٹی کو طلاق ملی ہے، وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس لڑکے والوں کو سبق سکھانے کے پلاننگ کر رہا ہے، وکیلوں کے پاس جا رہا ہے کہ کیسے پریشان کرنا ہے. لڑکے والا بھی پلاننگ کر رہے ہیں کیسے پریشان کرنا ہے. ارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن نازل کیا ہے. قرآن نے ان ساری چیزوں کے اپائے بتائے ہیں، ان ساری چیزوں کی صلح ہمیں بتائی ہے. تو ہم اگر قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم قرآن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ قرآن نے صلح کا معاملہ کہا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. قرآن کریم نے یہی تو عورت کے بات بتائی کہ اگر عورت خوف کرے اپنے شوہر کی نافرمانی کا، اور پھر قرآن نے یہ بتایا کہ ایک آدمی ان کی طرف سے آ جائے، ایک آدمی ان کی طرف سے آ جائے، دونوں مل کر صلح کرے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑے سے. تو ہر قسم کا اپائے قرآن نے بتایا ہے، لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر الٹے سیدھے لوگوں کے پاس جا کر، جن کا کمانے کا ذریعہ ہی وہی ہے کہ وہ لڑکی والوں کو کچھ اور مشورہ دیتا ہے، لڑکے والوں کو کچھ اور مشورہ دیتا ہے، اور دونوں کی لڑائیاں طویل چل جاتی ہے. 10 سال تک کیس ہوتے رہتے ہیں. لڑکی اپنی جوانی کو گھر میں برباد کر دیتی ہے اور لڑکا بھی ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے. وہ کہتی ہے میں تجھے شادی نہیں کرنے دوں گی، شادی کرے گا تو پورا خرچہ مانگوں گی. حرام کی کمائی، حرام کا جو ہے وہ لقمہ لڑکی پوری زندگی بیٹھے بیٹھے اپنے طلاق دینے والے شوہر سے قانون کی بنیاد پر کھاتی رہتی ہے کہ نہیں کھاتی رہتی ہے؟ بتائیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جبکہ اسلام نے طلاق ہو جانے کے بعد صرف عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم کیا ہے. صرف عدت کا خرچہ، اس سے زیادہ نہیں. 4 مہینے 10 دن اگر شوہر مر جائے تو، یا پھر 3 ماہواری اگر عورت کو حیض آتا ہو تو، یا پھر حیض بند ہو گیا تو صرف 3 مہینے کا خرچہ اسلام نے طلاق کے بعد شوہر پر قرار دیا ہے. لیکن آج کیا ہے؟ آج طلاق ہو جانے کے بعد پوری رقم 18 سال، ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا، 18 سال سے ایک عورت جو ہے اپنے شوہر سے لے رہی ہے. تو اب بتائیں وہ لقمے حلال ہے یا لقمے حرام ہیں؟ یہ ہماری ذہنیت کو کیا ہو گیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز میں ہم اسلام کو فالو کریں، ہر چیز میں ہم اسلام کی اطاعت کریں. یقیناً یہی اطاعت ہمیں کامیاب بنائے گی، یہی اطاعت ہمیں کامیاب بنائے گی. قرآن اعلان کر چکا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. قرآن اعلان کر چکا ہے کامیاب مسلمان ہی ہیں اور کوئی کامیاب نہیں ہے. کامیاب مسلمان ہیں، لیکن کب؟ جبکہ وہ مسلمان ان صفتوں کے حامل ہو جائے، ان صفتوں کے حامل ہو جائیں. کون سے مسلمان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں روتے گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو کھیل کود اور فضول کاموں سے بچنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنی زکاتوں کو پوری ادا کرنے والے ہیں. وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں.
وہ مسلمان کامیاب ہیں. ہم نے صرف اپنے اوپر مسلمان کا لیبل تو لگا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کامیاب مسلمان کی جو صفتیں اللہ نے بیان کی ہے، کیا ان میں سے وہ صفتیں پورے طور پر ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم لہو لعب میں لگے ہوئے ہیں، فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے، اور نمازوں میں ہمارا خشوع خضوع ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کامیابی ایسے ملنے والی نہیں ہے. لگے رہو نیتاؤں کے پیچھے، لگے رہو پارٹی کھڑی کرنے کے پیچھے. تمہارا رب ارشاد فرما چکا ہے کہ کامیابی تمہیں اسی وقت ملے گی جب کہ تم میرے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ کامیابی ڈھونڈتے رہو، کہیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے. رب ارشاد فرما چکا ہے کہ زمین میں بادشاہت ہم اسی کو دیتے ہیں جو نمازوں کا قائم کرنے والا ہو. الذین اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جو نمازوں کا قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اچھی بات کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے منع کرنے والا ہو. ہم انہی لوگوں کو حکومت دیتے ہیں زمین میں. اب تم نہ تو نماز قائم کرو، نہ زکوٰۃ دو، نہ کسی کو برے کام سے روکو، بلکہ خود برے کام میں مشغول ہو جاؤ، اور پھر خواب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اقتدار عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، ملک عطا فرمائے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک کچے خواب کی طرح ہے. آپ کا خواب وہی ہے جو قرآن نے فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس چیز کو کر کے دکھایا ہے. وہ لوگ نماز قائم کرتے تھے. 100% مسلمان اس وقت نمازی تھے. جتنے مسلمان اتنے نمازی، اور جتنے نمازی اتنے مسلمان. اور آج 1% مسلمان بھی شاید نمازی نہیں ہوگا. کروڑوں کی تعداد میں جس کو نمازی کہا جائے نہیں ہوگا. آپ دیکھیں شاہ عالم اتنا بڑا علاقہ ہے، مسجدیں گنی چنی ہے، کثیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں. کیا ہماری مسجدیں بھرپور ہے؟ 2 صف، 1 صف، اور فجر میں تو ایک بھی نہیں. تو آپ بتائیں کہ مسلمان 1% بھی مسلمان نمازی ہے؟ نہیں ہے. تو یہ یاد رکھ لیں، جب تک 100% ہماری ادعائے اسلامی اور پھر اس اسلام کو حق، اس اسلام کے اعمال پر ثابت قدمی نہیں ہوگی 100%، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اقتدار نہیں ملے گا، عزت نہیں ملے گی. تلاش کرتے رہو عزت. اللہ نے فرما دیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کو تلاش کر رہے ہو، ارے عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مسلمانوں کے لیے ہے. عزت کسی اور کے لیے نہیں ہے، عزت صرف مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن ہم حقیقت میں مسلمان ہو جائے تو یقیناً عزت دینے کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حقیقی عزت سے ہمکنار فرمائے، اور پروردگار عالم آپسی اختلافات سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے، اور ایک ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.